عائشہ کا شوہر سعودیہ چلا گیا، وہاں کام نہ ملنے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گیا۔ عائشہ نے اپنا زیور دیور کے حوالے کیا کہ اسے بیچ کر ولید کو واپس بلوا لیں، مگر اس نے وہ زیور اپنی بیوی کو دے دیا۔ عائشہ دن بھر سب کی خدمتیں کرتی، مگر ایک روز ساس اور دیور نے گھر سے نکال دیا کہ خود پیسے کما کر اپنے شوہر کو بھیجو تاکہ وہ واپس آئے۔ عائشہ بھیک مانگتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اور جب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے تو ساس اور دیور نے چھین لیے اور عائشہ کو گھر سے نکال دیا۔ مگر اگلے ہی دن جب اس نے دروازہ کھولا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عائشہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ولید کو گئے ہوئے آج پورے 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر ایک دفعہ پھر ولید کا نمبر ملایا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے موبائل وہیں رکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 2 ہفتے ہی تو ہوئے تھے جب گھر کی چک چک سے تنگ آ کر ولید سعودیہ چلا گیا تھا۔ اس کی اپنی شادی کو 5 سال ہو رہے تھے۔ اللہ نے ابھی تک اولاد سے محروم ہی رکھا تھا۔ اسی بات کا بہانہ بنا کر ساس نے ولید سے چھوٹے کاشان کی شادی کر دی تھی کہ گھر میں اولاد ہوگی تو رونق لگی رہے گی۔ ہائے، میں تو بچوں کی آوازوں کو ترس گئی ہوں۔ یہ کیسا بانجھ پیڑ اپنے گھر لے آئی ہوں میں۔ میرے ولید کی ساری خوشیاں نکل گئی ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے عائشہ کو بد دعائیں دیا کرتی۔ عائشہ دل پسیج کر رہ جاتی۔ دیور کی شادی ہوئی تو گھر میں ایک نیا بونچھال آ گیا۔ اس نے اپنی شادی میں 1 روپیہ خرچ نہ کیا، بلکہ اگر اس سے کچھ پیسے مانگے جاتے تو وہ یوں احسان کرتا جس سے مجبوری میں شادی کر رہا ہو۔ ولید کے پاس جتنی جمع پونجی رکھی تھی وہ سب کی سب کاشان کی شادی میں اٹھ گئی۔ ولید کو امید تھی کہ شادی کے بعد کم از کم وہ ذمہ دار ہو جائے گا اور کپڑے کی اس چھوٹی سی دکان میں اس کے ساتھ بیٹھنے لگے گا، مگر کاشان بھی گھاگ تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ملنے والی سلامیاں پکڑتے ہی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر نکل گیا۔ ولید تو گویا سناٹے میں ہی رہ گیا۔ کاشان پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب گھومنے پھرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ اس نے بے بسی سے ماں کو کہا۔ انہوں نے چائے کا کپ چارپائی پر رکھا اور سر جھٹک کر بولی، چھوٹے بھائی کی خوشیوں کو نظر نہ لگا۔ تو نے خود بھی اپنی بیوی کو کوئی کم عیش نہیں کرائے، بدلے میں اس نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو اس میں کاشان کا کیا قصور ہے؟ کاشان گھوم پھر کر واپس آیا تو ولید دبے دبے لفظوں میں اسے دکان میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ ازلی لاپرواہ انسان تھا اور روز بروز بڑھتا ہوا قرض ولید کے کندھے جھکا چکا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھاتا۔ تنگ آ کر اس نے اپنے سعودیہ میں موجود ایک دوست کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا اور اکلوتی دکان کو فروخت کر کے سعودیہ چلا گیا تھا، اور اب سب گھر والے خوب سارے پیسوں کی امید لگائے بیٹھے تھے، مگر پیسے تو تب آتے جب ولید سے کسی کا رابطہ ہوتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں پریشان بیٹھی تھی جب ساس اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا؟ ولید سے رابطہ ہوا یا نہیں؟ چپتی ہوئی آواز میں ساس نے اس سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ نہیں امی، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ساس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے کل موہی، جب سے تجھے ولید کی زندگی میں لائی ہوں، اس بیچارے کے تو کرم ہی پھوٹ گئے ہیں۔ پہلے پردیس جانا پڑا اور اب وہاں بھی نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ اگر تو 4 پیسے سنبھال کر رکھنے والی ہوتی تو بھلا کیا ضرورت تھی اسے پرائے دیس جانے کی؟ وہ جلی گوٹی سنائے جا رہی تھیں۔ شاید مزید بھی کچھ کہتی کہ اچانک ٹیبل پر رکھا ہوا عائشہ کا موبائل بجنے لگا۔ عائشہ نے جلدی سے موبائل اٹھایا، وہاں ولید کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ عائشہ کی بےتابی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ساس نے اسپیکر آن کرنے کا اشارہ کیا تو عائشہ نے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب ولید کا وہی دوست بات کر رہا تھا جس کے پاس وہ گیا تھا۔ بھابی، ولید جب سے آیا ہے اس کی طبیعت بے حد خراب ہے۔ یہاں کئی لڑکے ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک ہی واش روم استعمال کرتے ہیں، باسی کھانا کھاتے ہیں۔ ہم سب کو تو اس کی عادت ہے، مگر ولید شروع کے 2 دن بعد ہی بیمار ہو گیا تھا اور اب اس کی حالت کافی خراب ہے۔
اس کے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا بندوبست کر کے اسے واپس بلوا لیں۔ وہ لڑکا عجلت میں تھا، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا، مگر عائشہ کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ساس نے فون سنتے ہی دعائیاں دینی شروع کر دیں۔ ہائے میرا معصوم بچہ، پردیس میں جا کر موت کے منہ میں پہنچ گیا ہے۔ ان کی ساری بد دعاؤں کا رخ عائشہ کی جانب تھا، جبکہ وہ خود بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب کیا کریں امی، ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لائیں؟ بغیر ٹکٹ کے تو وہ واپس نہیں آ سکتے، عائشہ نے بیچارگی سے ساس کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے دیور کمرے میں داخل ہوا۔ بھابھی، آپ کے پاس جو پرفیوم ہے وہ دیجیے گا۔ اس نے عائشہ کا پرفیوم مانگا، مگر اندر عائشہ اور ساس دونوں ہی پریشان صورت لیے کھڑی تھیں۔ کشان ولید کی طبیعت سعودیہ میں بے حد خراب ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے، کہیں سے بھی کر کے ٹکٹ کے پیسوں کا بندوبست کرو، عائشہ نے بےتابی سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو کشان ساکت ہوا اور پھر اس کی نگاہیں بدل گئیں۔ بھائی کو کہا بھی تھا کہ کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، یہیں پر کوئی کام کر لیں، اپنا آپ تو ان سے سنبھالا نہیں جاتا، اتنی دور جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ کپڑے کی دکان پہلے ہی بک چکی ہے، میں تو اپنے سسر کی دکان پر آج کل جا کے بیٹھ رہا ہوں، اب میں ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ پڑے رہیں وہیں، ایسے ناکارہ انسان کی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کام آنے کی بجائے الٹا بوجھ بن جائے۔ نفرت سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عائشہ ہکا بکا رہ گئی، یہ وہی کاشان تھا جسے ولید نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور اس کی شادی پر لاکھوں روپے لگائے۔ ساس بھی کمرے سے جا چکی تھیں۔ عائشہ نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ وہ گھر میں سے کسی طرح ٹکٹ کے پیسوں کا بندوبست کر لے، مگر کاشان اور ساس 1 روپیہ دینے پر بھی تیار نہ تھے۔ وہ روانسی ہونے لگ جاتی۔ دن رات ہم سے پیسے مانگتی رہتی ہو، اپنے شوہر کی اگر اتنی ہی فکر ہے تو جو الماری میں لاکھوں کا زیور سنبھال کر رکھا ہے وہ نکال کر دے دو، یا اسے لے کر قبر میں جاؤ گی۔ اس روز بھی اس کا دیور اور دیورانی گھومنے جانے کے لیے کمرے سے نکلے تو عائشہ نے اپنے دیور کو روک کر ٹکٹ کے پیسوں کا کہا تھا۔ دیور تو کچھ نہ بولا، مگر دیورانی حاجرہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ کیسی بیوی ہیں آپ کا شوہر وہاں مر رہا ہے اور آپ زیور کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اپنا زیور نکالیں اور بیچ کر بلوا لیں اپنے شوہر کو۔ کاشان کا بازو پکڑ کر وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی تھی۔ عائشہ ساکت رہ گئی، مگر دیورانی کی بات کہیں نہ کہیں اس کے دل کو ضرور لگی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اندر کمرے میں آئی، جہاں الماری میں اس کے سونے کا واحد سیٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ زیور اس کے ماں باپ نے اسے دیا تھا، سسرال کی جانب سے تو کچھ بھی نہ دیا گیا تھا۔ زیور نکالتے ہوئے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، مگر ولید کی واپسی زیادہ ضروری تھی۔ خود تو اسے سونار کی دکانوں کا اندازہ نہ تھا۔ وہ دیور کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے وقت جب دونوں خوشگوار موڈ میں واپس آئے تو عائشہ سونے کے سیٹ کا ڈبہ لے کر ان کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچی۔ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ سونے کا سیٹ فروخت کر دو، شاید اسے اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے کہ ولید کی واپسی کا بندوبست ہو جائے گا۔ عائشہ نے زیور ان کے سامنے کیا تو حاجرہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے اختیار ہی اس نے کاشان کے ہاتھ سے وہ ڈبہ جھپٹ لیا۔ لالچ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، ویسے تو یہ معمولی قیمت کا سونا ہے، لیکن کاشان کوشش کریں گے کہ صحیح قیمت میں بک جائے۔ اب آپ جائیے۔ اطمینان سے ڈبہ بند کر کے اپنے پاس رکھتے ہوئے حاجرہ نے اسے کمرے سے بھگا دیا۔ عائشہ بجھے دل کے ساتھ لوٹ آئی۔ وہ دن رات یہی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح ولید کی واپسی ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ زیور فروخت کرنے کی، میں بھی تو اس گھر کی بہو ہوں، اور مجھے شادی پر بھلا کون سا سونا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس مہارانی کو تو اتنا بھاری سیٹ دے دیا، اب یہ میرے پاس آ گیا ہے تو میں ہی رکھوں گی۔ اگر یہ ٹکٹ کا سوال کرے بھی تو اسے ٹال دیجیے گا۔ مزے سے کہتے ہوئے حاجرہ سونے کا سیٹ اپنے گلے میں پہن کر دیکھنے لگی۔ کاشان نے کندھے اچکا دیے، وہ بس اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن گزرے، ولید کے دوست نے ایک دفعہ پھر فون کر کے بتایا کہ اس کی طبیعت بے حد خراب ہے۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے ایک دفعہ پھر دیور سے رقم کا تقاضا کیا۔ ارے بھابھی، وہ اتنا بیکار سا سیٹ تھا اور پتہ نہیں اصلی تھا بھی یا نہیں، اس لیے میں نے اسے بیچنے کی بجائے حاجرہ کو دے دیا ہے۔ آپ کہیں اور سے رقم کا بندوبست کر لیں۔
وہ بے نیازی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، مگر عائشہ کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ اس کی آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ساس تو یوں بے نیاز ہو گئی تھی جیسے اسے ولید کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تو بس دن رات کاشان کے ہی وارے صدقے جایا کرتی۔ امی، میں کہیں نوکری کر لیتی ہوں، شاید ان پیسوں سے ہی ولید کی واپسی کا بندوبست ہو جائے۔ عائشہ نے بے بسی بھرے انداز میں ساس سے کہا تو وہ چونک پڑی۔ ارے، تم نوکری کرو گی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ ہاجرہ تو حاملہ ہے، پہلا پہلا بچہ ہے اس کا۔ بڑی مشکل سے تو اللہ نے اس گھر میں خوشیوں بھرے دن دکھائے ہیں۔ خود تو تم ہمیں کوئی اولاد دے نہیں سکی، اور اب اگر اس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے تو جان بوجھ کر گھر سے فرار حاصل کر رہی ہو تاکہ وہ دن رات کام کرے اور اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ تیرے حسد کی کوئی انتہا ہے یا نہیں؟ ساس کی باتیں سن کر عائشہ دھک سے رہ گئی۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہ تھی، مگر اسے قبل کہ وہ کچھ کہتی، ہاجرہ اندر کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی جی، میرا بکرے کی گوشت کی یخنی پینے کا دل چاہ رہا ہے، بھابھی سے کہیں بنا دیں۔ میں تو ایک قدم اٹھاتی ہوں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کرنے کو تو میں اپنے سارے کام خود ہی کر لوں۔ بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے وہ بھی ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ ساس نے فوراً ہی اپنے پاس اس کی جگہ بنائی تھی۔ ارے فکر کیوں کرتی ہے؟ جب کام کرنے کے لیے یہ موجود ہے تو کیوں کام کرے گی تو؟ ویسے بھی اس بانجھ نے ہمیں اور دیا ہی کیا ہے؟ اگر ہمارے دو چار کام کر کے ثواب کما لے گی تو کیا جائے گا اس کا؟ جا، جلدی جا، ہاجرہ کے لیے یخنی بنا کے لے آ۔ ساس نے اسے حکم جاری کیا۔ ہاجرہ دبا دبا سا مسکرانے لگی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کرنی تھیں وہ ٹھیک تھا، مگر یہاں کسی کو پرواہ تک نہ تھی کہ ولید وہاں موت کے منہ میں جا پہنچا ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ دیورانی حاملہ کیا ہوئی تھی، پورے گھر میں جیسے بونچھال سا آ گیا تھا۔ ساس کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ وہ سارا دن فرمائشیں کر کر کے مختلف چیزیں پکواتی رہتی، اور عائشہ تھکی ہاری جب پکا کر اس کے سامنے لے کے جاتی تو بس ایک لقمہ لے کر کہتی، میرا دل نہیں چاہ رہا، اسے کھا کر تو مجھے الٹی آ رہی ہے، کچھ اور بنا دو۔ عائشہ بے حال ہوتے ہوئے دوبارہ کچن میں جا گھستی۔ اگر وہ انکار کرنے کی کوشش بھی کرتی تو ساس اسے بے نقد باتیں سنا دیتی۔ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے یہاں بیٹھ کر، بدلے میں اگر دو کام کر لے گی تو جان نہیں نکل جائے گی۔ ان باتوں سے عائشہ کا دل مزید دکھی ہو جاتا۔ اس نے آس پاس موجود تمام افراد سے قرض کی رقم کا بھی پوچھ لیا تھا، مگر کوئی اسے اتنی بڑی رقم قرض دینے پر تیار ہی نہ تھا۔ خود اس کے والدین تو عرصہ ہوا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کئی دن گزر گئے تھے، اب تو ولید کے دوست نے بھی فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے ایک روز گھبرا کر اسے فون کیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ولید کا ہی تو سہارا تھا اس دنیا میں، اگر وہ بھی چلا جاتا تو اس کی زندگی کیسے کٹتی؟ دیورانی کے بچے کی پیدائش میں بھی کئی مہینے باقی تھے۔ عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی قسمت کو ساس اور دیور کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑے گی۔ جیسے تیسے کر کے وہ ولید کو واپس لانے کا بندوبست ضرور کرے گی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے ہی کیا مصیبت اس کی منتظر ہے۔ اس دن وہ گھر میں سب کے جاگنے سے پہلے اٹھ گئی۔ جلدی سے گھر کے کام ختم کر کے اس نے کھانا بنا کر رکھ دیا تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ باہر آتے ہوئے کوئی آواز نہ ہو تاکہ اس کی ساس کو پتہ نہ چلے۔ پیدل چلتی ہوئی وہ گلیوں کے اطراف میں موجود مختلف اسکولوں میں پھرنے لگی۔ ہر جگہ نوکری کی درخواست دینے کے باوجود اسے پتہ چلا کہ کسی اسکول میں اتنی کم تعلیم والی لڑکی کو ملازمت نہیں دی جا سکتی۔ عائشہ کو مایوسی ہونے لگی۔ بی بی، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ 10 بج رہے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اسی وقت اسکول آیا کریں گی تو پھر ہمیں ایسی ٹیچر کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اسکول لگنے کا وقت تو صبح 8 بجے کا ہے، ایک میڈم نے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھ کر کہا تھا، جب عائشہ نے اسے بتایا کہ وہ 10 بجے سے پہلے نوکری پر نہیں آ سکتی۔ ہر جگہ سے ہی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار جس وقت وہ گلی کے آخری اسکول سے باہر نکلی، اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم گلی کا موڑ مڑ کر نسبتاً بڑے علاقے میں آ گئی تھی جہاں شاندار گھر بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے عائشہ کے دل میں کیا آئی، اس نے ایک بڑے سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔
کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک جوان آدمی کھڑا تھا۔ عائشہ کو بے اختیار گھبراہٹ سی ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگی۔ کیا بات ہے بی بی؟ آدمی سوال کر رہا تھا۔ بے اختیاری عائشہ کے منہ سے نکلا، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی کام ہے؟ جتنے بھی پیسے ہوئے میں کام کر لوں گی۔ عائشہ کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ اس آدمی کا دل پسیج گیا۔ اس نے عائشہ کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ عائشہ اندر داخل ہوئی۔ شاندار سے بنگلے کے اندر ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاید وہ اس جوان آدمی کی ماں تھی۔ عائشہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم پریشان کیوں ہو؟ اس عورت نے عائشہ سے پوچھا تو عائشہ نے روتے ہوئے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ وہ عورت رحم دل تھی۔ ان کے گھر میں پہلے ہی کام والی موجود تھی، مگر انہوں نے عائشہ کو اچھی تنخواہ پر اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیا۔ نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ برابر میں ہی اپنی بہن کے گھر بھی عائشہ کو کام دلوا دیا۔ شرط صرف یہ تھی کہ عائشہ کو صبح 10 بجے ہر حال میں آنا ہوگا۔ عائشہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی خوشی گھر واپس آئی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ بغیر بتائے کہاں گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہو عیاش عورت؟ سارے برتن گندے پڑے ہیں۔ میرا سفید سوٹ استری ہوا نہیں ہے، مجھے میلاد میں جانا تھا۔ ہاجرہ بیچاری صبح سے چائے کے لیے تڑپ رہی ہے، مگر تیری آوارگی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ آخر کہاں گئی تھی؟ سانس لپک کر اس کے بالوں کی چٹیاں پکڑ کر بولی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ آخر یہ لوگ کتنے بے حس تھے۔ میں نے ایک گھر میں ملازمت کر لی ہے اور اب میں وہاں روزانہ کام کرنے جایا کروں گی۔ مجھے ولید کو واپس لانے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے مجھے کام کرنے سے منع کیا تو میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ عائشہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ ساس کے پہلے تو اوسان خطا ہوئے، لیکن اس نے عائشہ کی آنکھوں میں بے خوفی دیکھ لی تھی۔ ساس کو اپنی بھلائی اسی میں لگی کہ وہ خاموش ہو جائے، ورنہ یہ مفت کی ملازمہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی۔ گھر کے اتنے کام کاج ان سے بھلا کہاں ہوتے تھے؟ انہوں نے عائشہ پر احسان دھرتے ہوئے اسے گھروں میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ عائشہ روز صبح اپنے گھر کا کام ختم کر کے جاتی اور دو دو گھروں کا کام کرتی رہتی۔ کام کرتے کرتے اسے شام ہو جاتی۔ شدید سردی کے دنوں میں جس وقت وہ ٹھنڈے پانی سے برتن اور کپڑے دھو رہی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ولید نے تو یہاں ہوتے کبھی اسے ایسا مشقت بھرا کام نہ کروایا تھا۔ عائشہ کو کام پر جاتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک روز وہ گھر سے کام کے لیے باہر نکلی تو شدید تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس کا ہلکا سا لباس ہوا کی سختی کے سامنے بالکل ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ عائشہ خود کو سنبھالتے گھر کی جانب جا رہی تھی جب اچانک ہی آسمان سے تھڑا تھڑ بوندیں برسنے لگیں۔ موسم اچانک ہی خراب ہو گیا تھا۔ عائشہ نے پریشانی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ وہ چل کر اپنے گھر تک تو بالکل نہیں جا سکتی تھی۔ کرائے کے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ انتہائی پریشانی کی صورت میں وہ وہیں ایک دکان کے سامنے لگے شیڈ کے نیچے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ شیڈ بامشکل اتنا چوڑا تھا کہ عائشہ اکڑو ہو کر بیٹھ سکتی تھی۔ دائیں بائیں گرتے ہوئے پانی کی چھینٹیں اڑ کر اس کے لباس کو گیلا کر رہی تھیں۔ عائشہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے بے اختیاری دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور اسی وقت ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ٹائر چرچرائے تو عائشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ گاڑی کا شیشے نیچے کر کے کسی شخص نے ہاتھ باہر نکالا تھا۔ اس نے چند نوٹ عائشہ کی جانب بڑھائے۔ عائشہ سکتے میں رہ گئی۔ شاید وہ اسے بھیک دے رہا تھا۔ عائشہ نے اسے بتانا چاہا کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہی، بلکہ مجبوری کے عالم میں یہاں بیٹھی ہے، لیکن جو ہی اس کی نگاہ آدمی کے ہاتھوں میں دبے نوٹوں پر پڑی، وہ 5,000 5,000 کے کئی نوٹ تھے۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر یہ پیسے وہ ٹکٹ کے پیسوں میں شامل کر لیتی تو جلدی ولید کو واپس بلا سکتی تھی۔ لاشعوری طور پر عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس آدمی سے وہ پیسے لے لیے۔ گاڑی تو آگے چلی گئی، مگر راستے سے گزرتے اکا دکا افراد نے عائشہ کو وہ پیسے لیتے دیکھ لیا تھا۔ بارش میں بھیگتی اس نوجوان بھکارن پر سبھی کو ترس آنے لگا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر 100 روپے کا نوٹ اس کی جانب بڑھایا۔ عائشہ نے وہ بھی پکڑ لیا۔ شاید اس کے اندر کی حس ختم ہو چکی تھی۔ شدید برستی بارش میں تیزی سے دوڑتے ہوئے افراد اس کے آس پاس سے گزرتے تو جیب سے نکال کر چند روپے اس کے حوالے کر دیتے۔ جب تک بارش رکی عائشہ کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔
مگر اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں جا گری ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے آدھے سوکھے آدھے گیلے نوٹ دبائے وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ چند روز بعد اسے دونوں گھروں سے تنخواہ مل گئی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ دونوں مالکنوں نے اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی اسے اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ شاید ان دونوں کو ہی پتا تھا کہ عائشہ اپنے شوہر کو واپس بلانا چاہتی ہے۔ عائشہ بے حد خوش تھی۔ کچھ رقم اس کے پاس پہلے ہی جمع ہو چکی تھی۔ اب تنخواہ سے ملنے والی رقم کو اکٹھے کر کے ٹکٹ کے مکمل پیسے بن رہے تھے۔ عائشہ نے جلدی سے پرس کے اندر سارے پیسے رکھ لیے اور خوشی خوشی گھر آئی۔ کھلے دروازے سے جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اندر ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ آ گئی مہارانی آوارہ گردیاں کر کے، آج تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ تو کہاں جاتی ہے۔ چہرے پر دیکھ تو صحیح کتنی خوشی بکھری ہوئی ہے۔ آخر اس خوشی کے پیچھے راز کیا ہے؟ میرے بیٹے کو تو مرنے کے لیے پردیس میں بھجوا دیا ہے، خود یہاں نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ ساس کے منہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج انہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملا، شاید اسی لیے وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہی تھیں۔ گھر بھی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ ہاجرہ تو ہل کر کوئی کام نہ کرتی تھی، اسے گھر کا وارث پیدا کرنے کا ہی زم کافی تھا۔ عائشہ گھبرا سی گئی۔ بے اختیاری پرس کے اوپر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اسے پتا تھا اگر یہ پیسے گھر والوں کے سامنے آئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ کیا چھپا رہی ہے بیگ کے اندر؟ لا دکھا مجھے۔ ساس نے اس کی حرکت پہچان لی تھی۔ جھپٹ کر انہوں نے عائشہ کے ہاتھ سے بیگ چھینا۔ کشان بھی اندر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہائے ہائے، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پیسے؟ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے ساس وہ رقم گن رہی تھی۔ کشان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ تو کہتی تھی میں گھروں میں ملازمت کرتی ہوں، گھر میں کام کرنے والیوں کو کون اتنے پیسے دیتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پیسے انہیں ولید بھائی بھیجتے ہیں، صرف انہوں نے ہمیں ہی الو بنا رکھا ہے۔ کشان پیسوں کو جھپٹتے ہوئے یکدم پھٹ پڑا تھا۔ ساس نے کھا جانے والی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہے تو کشان، اس کلموہی کی تو کوئی چال ہوگی۔ یہ اسی کے نمبر پر تو فون کرتا ہے وہ لڑکا، مجھے تو وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا لگتا ہے۔ ساس نے الٹے ہاتھ کا جھاپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ عائشہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گری۔ وہ ازل سے ہی ڈرپوک سی تھی۔ اس کے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ یہ پیسے مجھے واپس کر دیں، یہ ولید کی ٹکٹ کے پیسے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، مگر ساس اور دیور تو آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ انہیں اچھی خاصی رقم ہاتھ میں آئی نظر آ رہی تھی، وہ بھلا کیوں واپس کرتے؟ چلو نکلو میرے گھر سے۔ ساس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ دیور نے لپک کر دروازہ کھول دیا تھا۔ ہاجرہ بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ عائشہ روتی اور منتیں کرتی رہی مگر ساس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے سارے پیسے اپنی مٹھی میں دبائے دھکے مار کر ساس نے اسے گھر سے باہر نکال ڈالا۔ عائشہ تڑپ کر واپس موڑی، لیکن اس سے پہلے کہ ساس دروازہ بند کرتی، اچانک اس کی نظر سامنے رکتی ہوئی ٹیکسی پر پڑی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ٹیکسی میں سے کوئی شخص باہر اتر رہا تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ جیسے ہی سامنے آیا، عائشہ کی ساس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کاشان جس نے عائشہ کو زوردار دھکا دیا تھا وہ بھی ساکت کھڑا رہ گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھتے ان کے رنگ زرد پڑے جا رہے تھے۔ عائشہ جو ابھی تک ان کی منت سماجت کر رہی تھی، ان کے چہروں کے بدلتے زاویے دیکھ کر اچانک پیچھے مڑی اور اس کے قدم بھی گویا زمین میں زنجیر ہو گئے، کیونکہ ٹیکسی سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ولید تھا۔ عائشہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ولید، آپ؟ اس کے لبوں سے الفاظ نکلے۔ ولید دو قدم چل کر آگے آیا تھا۔ اس کے لبوں پر نظر آتی مسکراہٹ سم گئی تھی اور اب اس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ پہلے مجھے مرنے کے لیے پردیس میں چھوڑ دیا، حالانکہ میں آپ ہی لوگوں کے لیے روپیہ کمانے وہاں گیا تھا، اور اب میری بیوی کو بھی دھکے مار کر اس گھر سے نکال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ظلم کی کوئی انتہا ہے بھی یا نہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں غرایا، مگر سامنے جواب دینے کا ہوش کسی کو ہوتا تو وہ جواب دیتا۔ ولید نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو بری طرح سے رو رہی تھی لرزنے لگی۔ ولید، خدا کا شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کے ٹکٹ کے لیے پیسے جمع کیے تھے، مگر انہیں لگتا ہے کہ وہ پیسے مجھے آپ نے بھیجے تھے، عائشہ نے روتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ کاشان اب تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہاں تو بھلا گھر میں کام کرنے سے کسی کو اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں؟
اب آپ جھوٹ بولیں گی تو آپ سے جواب دہی تو کریں گے نا، آخر بھائی کے بعد آپ کا سرپرست میں اور اماں ہی تو تھے۔ وہ بات بنانا چاہ رہا تھا، ساس تو آئیں بائیں شائیں کر رہی تھیں۔ مگر ولید تو واپس کیسے آیا؟ ان کے لبوں سے نکلا تو ولید نے زخمی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ شاید آپ تو یہی چاہتی تھی کہ میں کبھی واپس نہ آؤں، وہیں مر جاؤں یا پیسے کما کما کر بھیجتا رہوں، لیکن شاید اللہ کو میری کی گئی کوئی نیکی پسند آ گئی، یا پھر یہ عائشہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا۔ جب میرے دوست نے میرے بیمار ہونے کی اطلاع آپ لوگوں کو دی تو اس کے کچھ وقت کے بعد میں صحت یاب تو ہو گیا، مگر میں نے خود ہی سے منع کر دیا کہ میرے گھر والوں کو اطلاع نہ دی جائے۔ میں پہلے وہاں پر کام ڈھونڈنا چاہتا تھا، 1 مہینے کے اندر ہی مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ اس نوکری سے 1 مہینے میں ہی میں نے اتنے پیسے کما لیے کہ اپنی واپسی کی ٹکٹ کا بندوبست کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تو وہیں رہ کر پیسے کماتا رہتا اور آپ لوگوں کو بھیجتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جس روز آپ عائشہ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کوئی غرض نہیں میں زندہ واپس آؤں یا نہیں، اس روز فون میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ عائشہ نے میری کال ابھی کاٹی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی حلال کی کمائی کا 1 روپیہ بھی آپ لوگوں کو نہیں دوں گا۔ میں یہاں صرف عائشہ کو لینے آیا ہوں۔ 2 روز بعد اب میری فلائٹ ہے۔ میں نے عائشہ کے لیے بھی وہاں رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ اب آپ لوگ جانیں اور آپ لوگوں کے کام کاج۔ میں اور میری بیوی مزید آپ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، ولید 2 ٹوک انداز میں کہے جا رہا تھا، جبکہ عائشہ کی سانس کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ سعودیہ کی کمائی ہاتھوں سے جا رہی تھی اور ساتھ ہی جوان بیٹا بھی۔ مفت کی ملازمہ ہاتھ سے چلی جاتی تو انہیں اچھے سے اندازہ تھا کہ پیچھے ان کے ساتھ گھر میں کیا سلوک ہوتا۔ ان کی 1000 منت سماجت کرنے کے باوجود 2 روز بعد ولید عائشہ کو لے کر سعودیہ چلا گیا۔ حاجرہ کمرے سے نکلتی اور صرف اپنے حصے کا کھانا پکا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ گھر سارا دن غلاظت سے اٹا رہتا۔ وہی ساس جو پہلے خوب ٹھاٹھ سے رہا کرتی تھی، روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگی۔ دن رات روتے ہوئے وہ بس یہی دعا کرتی تھی کہ کسی طرح ولید اور عائشہ واپس آ جائیں، لیکن اب ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں تھی۔